ہر ماں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ کے توسل سے کہ خدا نے اگر اولاد عطا کی ہے تو اولاد پالنا سیکھیے، اور اولاد پالنا آسان نہیں ہے۔ کسی انسان کو انسان بنانا معجزے سے کم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ماں کے ہاتھوں کا معجزہ ہے کہ گوشت کا لوتھڑا بھی مولائی بن گیا ہے۔ ماں کے ہاتھوں کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب آئی دوسرا حوالہ کہ ماں کے صرف جذبات اور احساسات بھی اولاد پر مؤثر ہوتے ہیں عبادات کی طرح سے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں اتفاق سے، زمانہ جنگ صفین کا ہے مگر واقعہ جنگ جمل کا ہے۔ جنگ جمل میں جمل کو آپ پہچانتے ہیں، اور جمل جب تک قائم رہا تب تک فساد برپا رہا، جنگ ہوتی رہی، مسلمان مرتے رہے، یہاں کیوں یا وہاں کیوں۔ مولا مشکل کشا نے چاہا کہ جمل نہ ہو تو یہ جنگ ختم ہو جائے، تو جمل کے کونچے کاٹنے کے لیے امام نے ٹارگٹ دیا حضرت محمد حنفیہ کو کہ جائیے بیٹے آگے بڑھ کر جمل کی کونچے کاٹ دیجئے، کونچے مطلب ٹانگیں کاٹ دیجئے کہ جمل نیچے زمین پر آ کر بیٹھ جائے تو جنگ ختم ہو جائے۔ جمل مثل علم کے تھا، جب تک جمل قیام کی حالت میں تو علم کھڑا ہوا، اور جب تک باطل کا علم کھڑا ہوا ہو تو باطل جھکے کیسے۔ امام نے جب جمل کے ٹانگیں کاٹنے کے لیے محمد حنفیہ کو آگے بڑھایا تو معمولی بات نہیں تھی، جمل کے محافظ تھے، ہاتھوں میں تیر لیے ہوئے، اتنے تیر برسائے کہ محمد حنفیہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ اور اسی میدان میں امام نے پھر اپنا فیصلہ تبدیل کیا، بالکل ایسے تبدیل کیا جیسے سورہ برات میں مصطفیٰ نے تبدیل کیا۔ واپس بلایا اور اپنے حسن کو روانہ کیا۔ حسن اسی مقام پر پہنچے، وہی مسائل تھے جو پہلے تھے۔ جمل کے محافظوں نے تیر اندازی شروع کر دی، وہ تیروں کو دیکھ کر جو پیچھے ہٹ گئے وہ محمد حنفیہ تھے، جو تیر برستے رہے اور جمل کی کونچے کاٹ گئے، وہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھا۔ اور اب امام علیہ السلام کیسے سمجھائیں کس کا مقام کیا ہے۔ دونوں بیٹے امام کے ہیں، محمد حنفیہ بھی امام کے بیٹے ہیں اور حسن مجتبیٰ بھی امام کے بیٹے ہیں، تو باپ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف ماں کا ہے۔ اگر باپ شجاع اور بہادر ہو تو ساری اولاد کو ایک جیسا ہی بہادر ہونا چاہیے تھا۔ یہ بہادری میں کیٹیگری کیسے ہو گئی کہ ایک کلاس ہوا تو ایک بی کلاس ہو گیا؟ کہ اس لیے کہ صرف باپ کے خون کا اثر ہی نہیں ہوتا، ماں کے شیر کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو ماں اگر ڈرپوک ہو تو اولاد کو بہادر نہیں بنا سکے گی، اور اسی لیے ہم اس بات کو شاید میدان جمل میں سمجھ نہ سکے ہوں، تو پھر سمجھیے حضرت فاطمہ کلابیہ کا انتخاب کیا تھا۔ علی تو علی تھے، جس سے شادی کر لیتے اس سے عباس ہو جاتا، علی کو عباس چاہیے تھا تو فاطمہ ام البنین کی کیا ضرورت تھی؟ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ خالی علی کافی نہ تھے، جب تک کوئی فاطمہ کلابیہ نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ خالی علی کافی نہ تھے جب تک کوئی فاطمہ کلابیہ نہ ہو، اور حضرت عقیل نے اس ذمہ داری کو انجام دیا، بہادر خاندان تلاش کر کے بہادر عورت کا رشتہ مولائے کائنات سے ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج بھی یاد رکھیں، اگر
کربلا کے علمدار کے لیے بہادر ماں چاہیے، تو علمدار کے علم کو اٹھانے کے لیے بھی بہادر ماں چاہیے کہ ماں بہادر ہو تو بچہ پھر علمدار کا علم اٹھانے والا بن سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہ دیکھتے کہ بہرحال کبھی نثر میں جملہ مکمل نہیں ہوتا تو اسے زبان اشعار میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ ام البنی نے بیٹے کو ہوشیار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دیں کہ علمدار کر دیا۔ ماں کی دعا انسان کو علمدار بنا سکتی ہے، تو ماں کی دعا انسان کو زوار بنا سکتی ہے، تو ماں کی دعا انسان کو ناصر حسین ابن علی بنا سکتی ہے۔ تو خالی دعا کافی نہیں، تربیت بھی چاہیے۔ اور دعا کی ایک آخری مثال آپ کی خدمت میں، اور آج اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام آپ کی توسل سے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ جب اولاد کے حق میں دعا کریں تو الفاظ کا انتخاب صحیح کریں۔ ہماری سوچ چونکہ اتنی محدود ہے تو دعائیں بھی سوچ کے لحاظ سے محدود ہیں۔ جب تک سوچ بلند نہیں ہوگی دعائیں بلند نہیں ہوں گی۔ سوچ کیا ہے کہ بچہ میٹرک پاس کر لے، او لیول کر لے، اے لیول کر لے، یہی سوچ ہے۔ اچھے نمبر سے پاس ہو جائے، یہی سوچ ہے۔ ایسی محدود سوچ لے کر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بچے کو لامحدود امام زمان کا سپاہی بنائیں گے؟ آئیے صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں کہ ماں کی دعا کیسی ہونی چاہیے۔ ایک بالکل ایسی عورت ہے جو گھر میں پڑی رہتی ہے، اس کا تعلق باہر سے معاشرے سے کوئی نہیں ہے، اور ایسی بوڑھی اور بیمار ہے کہ مثل کمزور سے وجود کے پنگوڑے میں پڑی رہتی ہے۔ بچہ یعنی بیٹا ماں کو سنبھالتا اور ان کی خدمت کرتا ہے، اور ماں ایک ہی دعا دیتی ہے اس کو، اللہ تجھے موسیٰ کی پڑوسی بنائے جنت میں۔ حیرت کی بات نہیں ہے، ماں کو چاہیے تھا کہتی اللہ تجھے پڑوسی بنائے فرعون کا۔ اتنا بڑا محل ملے کہ فرعون کے محل کے برابر کا محل تیرا محل ہو۔ اس سے آج کی ماں کی دعا، پروردگار میرے بچے کو ویزا مل جائے یو ایس کا، نوکری مل جائے کینیڈا میں تو زندگی سنور جائے گی۔ ساری خواہشیں اسی زندگانی دنیا پر جو 2-4 دن کی مشکل ہے، آگے کا سوچتے ہی نہیں۔ ہے کوئی جو اپنی اولاد کو قمر بنانا چاہے؟ اس کی دعا قمر بنانے والی ہوگی تو کام بھی ویسے ہی کرے گی پھر۔ اللہ اکبر۔ جناب جعفر شستری علیہ الرحمہ بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں، شیخ جعفر کی لکھی ہوئی کتاب۔ جعفر شستر کے رہنے والے، سید نہیں شیخ ہیں، بہت بڑی شخصیت بن گئے، ایسے بن گئے کہ درس دیا کرتے تھے مگر زبان میں ایسا اثر نہیں تھا۔ بہت روئے، بہت فریاد کی۔ علم حاصل کرنا آسان ہے، علم بیان کرنا بھی آسان، مگر اثر پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ توسل کیا تو حالت خواب میں دیکھا کہ امام حسین کے خیمے کے اندر ہے، اپنے آپ کو امام کے خیمے کے اندر پایا، اور امام کے ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، اور امام فرماتے ہیں حبیب ابن مظاہر سے، حبیب ہمارے مہمان جعفر آئے ہیں، کچھ ان کی تواضع کریں۔ حبیب کہتے ہیں مولا سے، مولا خیمے میں تو کوئی ایسا سامان موجود نہیں ہے تواضع کے لیے، تو فرمائے تلاش کریں حبیب، ہو سکتا ہے کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی کھجور کا ٹکڑا، کوئی شہد، کوئی ایک کا کہیں لگا ہوا مل جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں کہ حبیب نے تلاش کیا تو ایک روٹی کے ٹکڑے پہ شہد لگا کے لے آیا، اور وہ جو مجھے کھلایا امام نے،
اس کے بعد سے ایسا اثر زبان میں آیا، ایسا اثر آیا کہ لوگ ان کی زبان کے الفاظ کو معجزہ کہنے لگے۔ کیا کوئی معجزہ اثر کرے گا عام انسانوں کے لیے جو ان کی زبان کے الفاظ مؤثر ہو گئے؟ تو ان کی ماں سے کسی نے کہا کہ مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا تو کہاں پہنچ گیا، اب تو آپ بہت خوش ہوں گی۔ کہنے لگی ہاں ٹھیک کہتے ہو بھیا، مگر ہم نے چاہتا یہ جعفر صادق بنے۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات نہ آئے، معصوم نہیں، لیکن ایسا بنے کہ چھٹے امام اس پر ناز کر سکے۔ تو یہ تو صرف جعفر شوستری بن کے رہ گیا ہے۔ صرف مطلب آسان یہ تھا، جب ٹارگٹ ہائی رکھتے ہیں تو اچیومنٹ کے لیے محنت کرنی پڑتی، جب ٹارگٹ ہی لو رکھیں گے تو کیا خاک جائیں گے ہائیسٹ پر؟ اب چاہے کسی میدان کی بات کر لیجئے، جب سوچ ہی محدود ہوگی تو تربیت کیسے اتنی مضبوط کر سکیں؟ تمام ماؤں کے لیے، مستقبل کی مائیں، موجودہ مائیں، یاد رکھیں، اپنے بچوں کو دعا دیں، کبھی غصے میں بھی، نارمل دن بھر کے الفاظ میں بھی بد دعا نہ دیں۔ کوئی ایسا لفظ بھی نہ کہیں جس کے معنی غلط ہوں، جیسے کم بخت، جیسے بدبخت، جیسے منحوس، سنتا نہیں ہے، مر کیوں نہیں جاتا۔ ان سارے کلمات سے بچیے ورنہ پچھتائیے گا۔ آپ کے الفاظ دعا بن کر مقدر بن جائیں گے آپ کی اولاد کا۔ پھر روئیے گا بیٹھ کر جب آپ کا بچہ آپ کے ہی الفاظ کے اثر میں آ کر ویسا ہی ہو جائے گا۔